بھائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری مائیں اور بہنوں، سب سے پہلے تو آپ سب احباب خواتین و حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں، جن لوگوں نے ایک بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قرآن کو سنا، یقیناً میرے دل سے پتہ نہیں کتنی دعائیں نکلتی ہیں۔ کبھی قیام لمبا بھی ہوا، کبھی چھوٹا بھی ہوا، لیکن آپ لوگ بڑے خشوع کے ساتھ آپ سنتے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً آپ کے خشوع کا کمال ہے، آپ کے دھیان اور توجہ کا کمال ہے کہ پورے 27 دن ہم تراویح کی رکعتوں میں بھولے نہیں ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے، محدثین نے دیکھا ہے کہ امام کے بھولنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے پیچھے مقتدیوں کا دھیان نہ ہو، ان کا دھیان کہیں اور چل رہا ہو، امام بیچارہ پڑھ رہا ہو، اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ امام بھول جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ کے دھیان کی بدولت اللہ نے مجھے یہ توفیق بخشی کہ ہم پوری 27 تراویح جو پڑھی ہے ان کی رکعتوں میں نہیں بھولے۔ ویسے قرآن میں بھی نہ بھولنے کے برابر ہم بھولے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کی توجہ کا مرکز تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی، میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اب قرآن کریم صرف رمضان کے لیے نہیں آیا، آج ہمارا ختم قرآن ہو جائے گا، بہت سارے لوگوں کی تراویح ختم ہو جائیں گی، قرآن کریم کی تلاوت ختم ہو جائے گی، یہ ہرگز نہ کیجیے گا۔ ایک میسج آیا ہوا تھا، اس نے کہا کیسے مسلمان ہیں ایک چاند دیکھ کر عبادت میں منہمک ہو جاتے ہیں اور دوسرا شوال کا چاند دیکھ کر عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ایسا نہ کیجیے گا، یہ قرآن پوری زندگی کے لیے آیا ہے، یہ قرآن ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے جو کتاب دی ہے یہ کتاب ساری کتابوں سے جدا ہے، باقی کتابیں کتاب اللہ ہے، کتاب قرآن مجید واحد وہ کتاب ہے جو کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ نے اس کا تکلم بھی فرمایا ہے، یہ ہم جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اللہ نے فرشتوں کو بٹھا کر اس کی تلاوت کی ہے، تکلم فرمایا ہے۔ اس لیے اس قرآن کو یہ احساس حاصل ہے کہ یہ باقی کتابیں کتاب اللہ ہے، یہ قرآن کلام اللہ بھی ہے۔ اور باقی کتنے کتابیں تھیں، توراۃ ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، کتنی بھی کتابیں ہیں، ان ساری کتابوں کے حفاظ وقت کے انبیاء ہوا کرتے تھے۔ توراۃ کے حافظ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے اور زبور کے داؤد علیہ السلام تھے، یعنی ہر کتاب کا حافظ وقت کا نبی ہوتا تھا، امت ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن قرآن کریم کو یہ شرف حاصل ہے کہ وقت کا نبی بھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یوں سمجھے سب کو جانتے تھے، پڑھتے تھے، حافظ تھے، اور آج 14 صدیوں بعد بھی ایک 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ بھی اس قرآن کا حافظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باقی کتابوں کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، یہ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو نازل کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم نے نازل کیا ہے اپنی حفاظت بھی کریں گے۔ حفاظت کا اللہ نے ذمہ اپنے لیے نہیں لیا، لیکن جب قرآن کریم کی باری آئی رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ جتنی کتابیں ہیں کائنات میں، ساری کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے، لیکن
قرآن کریم واحد و مقدس کتاب ہے جس کے اندر آج تک تعریف نہیں ہو سکی۔ ایک بہت بڑا آدمی تھا، غیر مسلم تھا، اس کو کہا گیا کہ آپ ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا میں نہیں لے آؤں گا، ابھی میں اسٹڈی کروں گا، ابھی میں قرآن کو پڑھوں گا، اس کے رموز پڑھوں گا، اس کی تفسیر پڑھوں گا، اس کا ترجمہ پڑھوں گا، پھر دیکھوں گا۔ اس کو پڑھایا گیا، کہا ابھی ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا ابھی بھی ایمان نہیں لے آؤں گا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا بس میری مرضی۔ اگلے سال جب اس بادشاہ کی محفل میں آیا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا تو ایمان کیسے لائے؟ تمہارے ایمان لانے کا سبب کیا بنا؟ اس نے کہا پھر سنو، میں نے تورات کو لکھا، یہودیوں کے پاس لے گیا، اس میں آیا الٹ پلٹ لکھی، میں نے جا کے کہا کہ بیچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے دیکھا ابھی دے دے، خرید لی۔ عیسائیوں کے پاس انجیل لے کے گیا، میں نے کہا جی بیچنا چاہتا ہوں۔ اس کے جو زبر زیر تھے، اس کی جو آیات تھی، اس کا سیاق و سباق تھا، الٹ پلٹ کر دیا۔ میں نے دیا، انہوں نے لے لیا۔ اسی طرح جتنے بھی مذاہب تھے، ان کی جتنی کتب تھی، میں نے ان میں الٹ پلٹ کر کے بیچ دیا۔ جب قرآن کی باری آئی، میں نے اس کی ایک آیت کو کہیں فٹ کیا، دوسری کو کہیں فٹ کیا، تیسری کو کہیں فٹ کیا۔ میں لے کے گیا ایک مسجد میں، نماز ہو رہی تھی، میں نے کہا جی قرآن کو بیچنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جی کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی اتنے ڈالر کا ہے۔ اچھا جی، انہوں نے کہا پہلے ہمیں چیک کریں، ہم اس کو پڑھیں گے اپنے امام صاحب سے، وہ ان کو پڑھیں گے، پورا قرآن چیک ہوگا، اگر ٹھیک ہوا تو ہم آپ سے لیں گے، اگر ٹھیک نہ ہوا تو ہم نہیں لیں گے۔ حیران ہوا کہ سارے مسائل بن دیکھے لے لیتے ہیں، کسی نے کوئی تحقیق نہیں کی۔ یہ ایسے لوگ کہتے ہیں امام صاحب کو بٹھایا انہوں نے پڑھنا شروع کیا، یہ آیت یہاں کی نہیں ہے، یہ آیت فلاں پارے میں ہے، یہ چھٹے پارے کی دوسرے پارے میں ہم کیوں لے کے آئے، یہ تیسرے پارے کی چوتھے پارے میں آیت کیوں لے کے گئے؟ ہم تو یہ قرآن نہیں لیتے۔ کہتے وہاں مجھے چھڑکا لگا، میں نے کہا جو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، باقی یہ قرآن سچا ہے، لہذا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ قرآن میرے ایمان کا ذریعہ بن گیا۔ ایسی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی جو ہے ایک سفر پہ جا رہے ہیں، وادی نخلہ کے مقام پر آپ نے فجر کی جماعت کروائی۔ کیا منظر ہوگا جب صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے اور پیچھے صحابہ کی جماعت موجود ہوگی، تلاوت ہو رہی ہے، جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ سورۃ الجن نمبر 29 میں یہ پورا قصہ موجود ہے، ترجمہ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کس سے کہانی اس بات گزر ہوا۔ میٹھی میٹھی پیاری پیاری تلاوت کی آواز کانوں میں پڑی۔ آج 14 صدیوں بعد کوئی فیلکن کی مسجد میں تلاوت کرے، لوگ کہتے ہیں بڑا مزہ آتا ہے، یار کیا منظر ہوگا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر میں آ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ تو جنات نے جب یہ تلاوت سنی، ٹھہر گئے، وہ تلاوت سنی، سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، اور جب تلاوت ختم ہوئی اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تک ہم شرک میں ڈوبے ہوئے تھے، آج ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم شرک نہیں کریں گے، آج کے بعد ہم موحد بن کے زندگی گزاریں گے، آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے۔ میرے نبی نے ان جنات کی جماعت کو کلمہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد فرمایا تمہارا کام یہاں ختم نہیں ہو گیا، تمہارا کام
اس قرآن کی میری شریعت کی دعوت دینا اب تمہارے ذمہ واجب ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ چل پڑے، اپنی پوری برادری کے پاس گئے، خاندان کے پاس گئے، جا کر اس قرآن کی تلاوت دی، تلاوت سنائی، اس قرآن کریم کی دعوت دی، اور ان کے دل بھی موم ہو گئے۔ ان کو بھی اللہ کے نبی کے پاس لے کر آئے، وہ بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ ہے سورۃ الجن کا مطلب۔ آج بھی جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں، فسادات ہوں، میاں بیوی لڑتے ہوں، بچے آپس میں لڑتے ہوں، اس قرآن کریم کی تلاوت کچھ ہی آواز میں کرنا شروع کر دیں۔ جس کے کانوں میں یہ آواز جائے گی، یہ آواز جائے گی، دل نرم ہوں گے، دل نرم ہوں گے، اور جب دل نرم ہوں گے عداوتیں اندر سے نکل جائیں گی، روز نکل جائے گا، محبت آ جائے گی۔ حضرت عمر سے کسی کا سخت دل نہیں ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے آ رہی ہے، بس قرآن کریم کی آیات کی آواز کانوں میں پڑی ہے۔ قَالَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ۔ جب دستک دی اندر تلاوت کی آواز بند ہو گئی، کون؟ عمر ہو، دروازہ کھولو، دروازہ کھولا گیا، کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں، کیا پڑھ رہے تھے؟ میرے کانوں میں وہ میٹھی میٹھی آواز پڑی، مجھے سنائی، مارنا شروع کر دیا۔ میں کہا کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے تھے، وہ سناؤ مجھے، وہ قرآن لے لیا میرے سامنے رکھو۔ کہا لا يمسه الا المطهرون، اس کو تو پاکیزہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو تو پاکیزہ لوگ سنتے ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ کیسے تیرے ہاتھ میں وہ کتاب ہوئی، کیسے تجھے اس کی تلاوت سنائے؟ پہلے آپ غسل کرو، آپ وضو کرو، اس کے بعد آؤ ہم قرآن کریم کی تلاوت سناتے ہیں۔ بہن نے تلاوت سنائی، حضرت عمر کا جو سخت دل تھا وہ نرم ہو گیا۔ کہا مجھے لے چلو اللہ کے نبی کے پاس، آئے مسلمان ہو گئے۔ یہ قرآن ہی تھا جو ان کی زندگی میں انقلاب لے کے آیا۔ آج ہمارے اندر انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ دیا، تلاوت کو چھوڑ دیا۔ کئی دن لگ جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن نہیں کھلتا، قرآن نہیں کھلتا۔ ایک مجھے کسی نے میسج بھیجا کہ اسکول میں بچے پڑھ رہے تھے، ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ یار ہم نے ایک لائبریری بنائی ہے، اس کو فل کرنا ہے کتب سے، جس کے پاس کوئی گھر میں فالتو کتاب ہو وہ اس کتاب کو لے آئے تاکہ ہم اس لائبریری کی زینت بنا دیں۔ اگلے دن 100 میں سے 95% 95 بچے قرآن کریم لے کے آئے کہ یہ وہ کتاب ہے اس کے ہمارے گھر میں تلاوت نہیں ہوتی، یہ فضول کتاب ہے، اس کو دینوں لگ چکی۔ جب یہ ہمارے حالات ہوں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول کہاں ہوگا؟ اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اللہ خوش ہو، اس کے نبی خوش ہو، آئیے اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرا دیجیے، اور ہم جس طرف جا رہے ہیں قرآن کو بیٹ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے کیا لکھا ہے اس آیت کے تحت؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میرے نبی نے شکایت لگائی اپنے رب کو، یا میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ اب روایات مختلف ہیں، یہ شکایت دنیا میں لگائی یا قیامت کے دن لگائی ہے۔ ایک قول کے مطابق اللہ کے نبی نے دنیا میں بھی اپنے رب کو شکایت لگائی اور قیامت کے دن بھی شکایت لگائیں گے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں چھوڑا۔ اب چھوڑنے کی مختلف صورتیں لکھی ہیں، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کئی صورتیں لکھی ہیں۔ پہلی صورت کہ آدمی اس قرآن پر ایمان بھی نہ لائے اور اس کی تلاوت بھی نہ کرے، یہ بھی ایک چھوڑنے کی صورت ہے۔ جیسے کافر ہے، وہ ایمان بھی لانا اور
اس کی تلاوت بھی نہیں کرتا۔ دوسری صورت کہ آدمی ایمان تو لے آئے لیکن اس کی تلاوت نہ کرے، جیسے ایک جاہل آدمی دیکھتا ہے کہ کوئی قرآن کی گستاخی کر رہا ہے تو وہ وہاں مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن تلاوت نہیں کرتا۔ یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کی ایک صورت ہے۔ بھائی جس طرح قرآن کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس طرح اس کی تلاوت کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ ایک صورت یہ بھی ہے۔ تیسری صورت یہ ہے آدمی قرآن پر ایمان دے رہا ہے کہ یہ منزل من اللہ کتاب ہے، اللہ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے اپنے نبی پر نازل کی، ایمان بھی لائے اور اس کی تلاوت بھی کرے، تلاوت بھی کرے۔ تیسرے نمبر پہ اس پر عمل نہ کرے، جیسے آج کل ہماری اکثریت ہے، ہم جو ہے ایمان تو رکھتے ہیں تلاوت بھی کر لی، قرآن نے کہا یہ تمہارے لیے حلال ہے یہ حرام ہے، ہم حلال سے حلال کو بھی نہ جانا اور حرام سے بھی نہ بچے، یہ بھی ایک چھوڑنے کی صورت ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے آدمی ایمان بھی لائے، تلاوت بھی کرے اور عمل بھی کرے لیکن اس قرآن کریم میں خوف نہ کرے، اس کے ترجمے کو نہ سمجھے، اس کی تفسیر کو نہ سمجھے، یہ بھی ایک چھوڑنے کی صورت ہے۔ تو بس یہاں تک نہ رہے کہ مجھے قرآن آتا ہے پڑھنا، ہماری اکثریت کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے اور ہم لوگ شرماتے ہیں کہ میری غلطیاں نکلیں گی لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی دنیا کی شرمندگی سے نہ بچے، آخرت کی شرمندگی سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب ہم نے کہا کہ تم نے میری کتاب کو سیکھا کیوں نہیں تھا، تم نے اس کتاب پر عمل کیوں نہیں کیا تھا، اس وقت ساری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے۔ اصل شرمندگی تو وہاں کی شرمندگی ہے، یہاں کی کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ آپ نیت کریں کہ میں نے دوبارہ سے سیکھنا ہے، دوبارہ سے سیکھنا ہے۔ دوستوں نے کہتے ہیں سنائیں شرماتے نہ شرمایا کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا قرآن سیکھنے کے لیے، آپ نے اس کو سکھایا انما الصدقات للفقراء، یہ آیت سیکھا، اتنی تک سکھائی۔ دوسرے دن جب وہ آیات سنانے لگا تو اس نے پڑھا انما الصدقات للفقراء، تو اس نے مہارت نہیں کی، فقراء اس نے صرف مہارت نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جلال میں آگے فرمانے لگے بھائی میں نے اپنے نبی سے ایسے نہیں سیکھا تھا جیسے تم سکھا دو، تم سنا دو، میں نے تو اس طرح سیکھا تھا، میرے نبی نے کیسے سکھایا تھا انما الصدقات للفقراء، مد کی تھی، آپ مد نہیں کر رہے، آپ قرآن کو ویسے پڑھیں جیسے میرے نبی نے مجھے پڑھایا ہے اور میں نے تجھے پڑھایا ہے۔ تو اس لیے ہمارے اندر بڑی کمزوریاں میرے اندر بھی بڑی کمزوری ہے، میں بھی خود سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کو بھی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک چھوڑنے کی صورت یہ ہے کہ آدمی ایمان بھی لے آئے، تلاوت بھی کرے، عمل بھی کرے، اس کے معنی میں غور و خوض بھی کرے، لیکن اپنی زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان معاملات میں قرآن کریم کو حکم نہ بنائے، فیصل نہ بنائے، یہ بھی ایک چھوڑنے کی صورت ہے۔ اور ایک چھوڑنے کی صورت علامہ ابن قیم نے یہ بھی لکھی، ایمان بھی لائے، تلاوت بھی کرے، عمل بھی کرے، غور و خوض بھی کرے، اور اس کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں فیصل بھی بنائے، لیکن اس کو آگے نہ پہنچائے۔ جتنی آپ کے پاس شریعت کی تعلیمات ہیں، جتنی احادیث میرے اور آپ کے پاس موجود ہیں، جتنی قرآن کریم کی آیات یا سورتیں آپ کو یاد ہیں، آگے ٹرانسفر کرنا یہ ہم پر لازم ہے، ہم پر واجب ہے۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ،
بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ پہنچی ہو، اس آیت کو آگے پہنچا دینا، یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم کی چھوڑنے کی صورتیں ہیں۔ آج دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے قرآن کریم کو نہ سیکھا، قرآن کریم پر عمل نہ کیا، قرآن کریم کو اپنے لیے فیصل نہ بنایا، اس کو آگے نہ پہنچایا، تو قرآن کریم کے سور میں پڑے کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اگر جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، ذکر کا ایک قول کے مطابق ذکر سے مراد ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے یہ ذکر نہ کیا، اس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اور ایک قول کے مطابق ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، جس نے میری اس کتاب سے، میرے اس ذکر سے یعنی اس قرآن سے اعراض کیا، منہ موڑا، اس پر عمل نہ کیا، اس کی تلاوت نہ کی، اس کو فیصل نہ مانا، آگے نہ پہنچایا، تو دو نقصان ہوں گے۔ ایک نقصان دنیا میں ہوگا، ایک آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں خسارہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، بہت سارے لوگ آگے کہتے ہیں یار اللہ نے مال و دولت بھی بڑی دی ہے، بچے بھی دی ہے، بیوی بھی دی ہے، سب کچھ ہے، لیکن زندگی کا سکون نہیں ہے۔ اس کا جواب قرآن کریم کی آیت دے رہے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جب تم قرآن کو سے کچھ ڈال دو گے، جب تم قرآن پر عمل نہیں کرو گے، جب قرآن کریم کو چھوڑ دو گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ دنیا کی گزار، دنیا کی معیشت کم کر دیں گے، اسباب سائے ہوں گے، لیکن سکون نہیں ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا؟ وہ بندہ اندھا اٹھایا جائے گا، اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس وقت بندہ کیا کہے گا؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، میرے رب جب میں بڑا تھا میری آنکھوں میں بینائی تھی، میں دیکھتا تھا، میں ٹھیک ٹھاک تھا، آج کیا ہو گیا؟ میری آنکھوں میں بینائی کیوں نہیں ہے؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تم نے دنیا کے اندر ہمارا قرآن تمہارے پاس آیا تھا، تیرے نبی کا فرمان تمہارے پاس آیا تھا، تم کہتے تھے یار کوئی بات نہیں، خوشی میں ایسے ہو جاتا ہے، قرآن کے خلاف ہو جائے خیر کوئی بات نہیں، نبی کی سنت کے خلاف ہو جائے کوئی بات نہیں، تم ایسے کہہ دیا کرتے تھے۔ اور نہ کہتا ہے کہ اللہ کا آیاتنا، تم نے ہماری آیات کو بھلا دیا تھا، فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اس لیے آج ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس مہلت ہے، آئیے قرآن کو سیکھیے، قرآن کی ڈیلی تلاوت کیجیے۔ کوئی دن آپ کا ایسا نہ ہو جس دن آپ نے تلاوت نہ کی۔ ہمارے جو بڑے حضرات گزرے ہیں، ہمارے اساتذہ میں سے، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ ان سے جب کوئی پوچھتا تھا آج کون سا پارہ تلاوت کیا تھا، وہ کہتے ہیں ڈیٹ کیا ہے، آج 22 جمادی الثانی ہے، ہمارا بھی تو وہی ہے، یعنی ڈیٹ وائز ان کی تلاوت چلتی تھی، ڈیٹ وائز۔ ہمارے ثانی ہے مولانا یوسف صاحب، ان کے بعد ایک بندہ آیا، مطلب 30 سال ہو گئے میں نے قرآن حفظ کیا تھا، قرآن بھول گیا، میں نے بالکل قرآن کریم کو لفظ نہیں کروائی، اب کیسے یاد کر سکتا ہوں؟ کوئی ہے سورت میرے لیے؟ جی ہاں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، کیسے یاد کروں؟ اور اگر 6 ماہ کا ڈیٹ وائز آپ نے ایک پارہ پڑھنا ہے، ایک پارے کا دعویٰ نہیں کرنا، کسی دن چاہے وہ عید الفطر کا دن ہو، عید الاضحیٰ کا دن ہو، 10 محرم کا دن ہو، 12 ربیع الاول کا کوئی سرکاری چھٹی ہو، جو مرضی ہو، آپ نے ایک پارہ ضروری پڑھنا، دن لگا کے پڑھنا، دیکھ کے پڑھنا۔ کہتے ہیں میں نے کہا 6 ماہ کے بعد پھر میرے پاس آنا
کہتے ہیں 3 ماہ کے بعد میرے پاس وہ بندہ ہے جو بہت بڑا افسر تھا. کہنے لگا مولانا آپ نے جو مشورہ دیا تھا آپ کا تیر نشانے پہ لگا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے پکڑا دیا میں جب قرآن اٹھاتا تھا بس شیطان بڑا زور لگاتا تھا کوئی آ گیا ملنے والا کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے بس یہاں چھوڑ دو کوئی بات نہیں کل پڑھ لینا. میں نے کہا نہیں میں نے مولانا سے وعدہ کیا ہے کہ میں ایک پارا دے نہیں پڑھوں گا دل کے ساتھ پڑھوں گا. صحیح کہا میں یاد نہ ہوں قیامت میں میرے دماغ میں کہتے ہیں 3 نماز گزرے تھے وہ میرے پاس آیا آ کر کہنے لگا مولانا اب میرا دل قرآن کے ساتھ لگ گیا قرآن کے ساتھ لگ گیا اب 70% میں قرآن یاد کر چکا ہوں. جب آپ کا دل قرآن کے ساتھ لگ جاتا ہے پھر یاد رہنا کوئی مشکل نہیں ہے. دنیا کی آسان ترین کتاب قرآن کریم ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ایک اور حدیث سے آتا ہے إِنَّ الَّذِي لَيْسَ فِي جَوْفِهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَالْبَيْتِ الْخَالِدِ. اللہ کے نبی نے فرمایا جس دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں ہے فرمایا وہ ویران گھر کی طرح سینہ ہے. جس طرح ایک گھر ویران پڑا ہو وہاں بندے کو سکون نہیں ملتا وہاں بندے کو روشنی نہیں ملتی وہاں جانے کو دل نہیں کرتا وہاں زندگی کے سارے اسباب ختم ہو چکے ہوتے ہیں. فرمایا جس دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ نہ ہو فرمایا وہ اس ویران گھر کی طرح ہے وہ اس فاحشہ گھر کی طرح ہے. اب جب قرآن اندر نہیں ہوگا تو پھر یہ انسان گناہوں کے پیچھے لگے گا. اس لیے اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد. فرمایا جس طرح لوہا پانی میں پڑا رہے زنگ خود ہو جاتا ہے خام ہو جاتا ہے اس کو گلی کرنا پڑتا ہے صاف کرنا پڑتا ہے. فرمایا ایسے جب انسان گناہوں میں لگا رہتا ہے انسان کا دل بھی زنگ ہو جاتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے پھر انسان گناہوں میں بڑھتا ہے نیک کاموں کی طرف نہیں جاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ایسی صورت تمہارے اوپر آ جائے 2 کام کرنا 2 کام تو اس گناہوں کی دلدل والی زندگی سے نکل جاؤ گے. 2 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 فَذِكْرُ الْمَوْتِ ذِكْرُ الْمَوْتِ ایک موت کو یاد رکھنا. صبح بیٹھنا یا میں نے مرنا ہے دوپہر کو میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے شام سونے لگے میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے میں نے جان دینی ہے یہ جان میری اپنی نہیں ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اللہ کے سپرد کرنی ہے لہذا میں دیکھوں میرے معاملات صاف ہو گئے ہیں اللہ کے سامنے جاؤں گا کیا میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکتا ہوں مسیح الموت کو یاد کرنا. نمبر 2 اللہ تلاوت القرآن تلاوت القرآن قرآن کریم کی تلاوت کرنا تمہارا دل سیاہ دھبوں سے پاک ہو جائے گا. جب تمہارا دل پاک ہوگا تو تمہارے لیے نیک کام کرنا آسان ہو جائے گی تمہارے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں ڈیلی آپ گناہوں سے بچے رہیں ڈیلی آپ جو ہے نیک کام کریں. آج جتنے دوست بیٹھے ہیں میرے ساتھ عہد کریں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ڈیلی چاہے 1 پیج ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں لیکن ڈیلی بیس پہ کریں. سارے لوگ عادت کر لیں ڈیلی تلاوت کریں گے. کوئی دن ایسا نہ ہو کہ جس دن ہم نے قرآن کریم کا دیکھ کے 1 پیج نہ پڑھا 1 پیج پڑھ لیں. اللہ کے نبی بتا ایسا ہے جو 5 پارے پڑھتا ہے دوسرا بندہ ایسا ہے 10 پارے پڑھتا ہے جو کہ کبھی کبھی پڑھتا ہے. دوسرا بندہ ایسا ہے وہ روزانہ پڑھتا ہے کہ 2 صفحے پڑھتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ 5 پارے پڑھنے والے سے یہ بندہ افضل ہے. آئے تو ہماری تلاوت ختم ہو گئی کوئی زمانہ ہوگا تھا بلکہ 2-3 دن قبل مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی جو میرے سسر ہیں میرے ماموں وہ بھی حافظ نہیں ناظر پڑھا ہوا ہے. میں بات کر رہا تھا تو مجھے پتہ چلا
کہ وہ ڈیلی 15 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ڈیلی 15 پارے، وہ بھی انسان ہے، ضروریات بھی ہے، لیکن وہ بھی پوری ہو رہی ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی چل رہی ہے۔ تو اس لیے زندگی کا معمول بنا ہے کہ ہم نے اس گناہ سے دور نہیں ہونا، دور ہوئے تو فکروں میں پڑ جائیں گے، فکروں سے بچنا چاہتے ہیں اس کتاب کے ساتھ آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ بہت ساری خواتین کی طرف سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، مردوں کی طرف سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے، بالخصوص ہمارے جو معتکفین ساتھی ہیں ان کے لیے دعا کیجیے۔ عرفان صاحب ہیں، چاہے سب بیمار ہوتے ہیں لیکن بھی اکثر عبادات کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کو شفا دے۔ کمر کے مسائل ہیں، بشرا بھائی وسلم ان کی بھی طبیعت شریف خراب تھی لیکن مجاہد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، واپس ہو اعتکاف میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح سارے دوست جتنے بیٹھے ہیں مسجد کی زینت بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ بالخصوص قاضی صادق صاحب ماشاء اللہ، ان کو میں دیکھتا ہوں کبھی گھر میں بھی لگائے ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی گھر میں نہیں لگایا ہوتا، وہ مسجد میں یہ گھر میں لگانا، صفائی کرنا، خدمت کرنا، سامنے دینا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے دوست آپ بیٹھے ہیں بڑے انعامات کے ساتھ آپ لوگوں نے قرآن سنا، یقین کریں میں آپ لوگوں کے لیے بہت دعا ہوں، اور بالخصوص میرے والد محترم اور میری والدہ جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا اور رات کو کھڑا کر یہ نفل میں ہمارا قرآن سنا، ان کا ہماری زندگی میں بڑا حصہ ہے۔ ان کے لیے دعا کیجیے گا، ان کی طبیعت دونوں بھی ٹھیک نہیں ہے، سب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اور میری ساس ہے بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور جن اساتذہ نے محنت کر کے یہاں تک پہنچایا اور جس ادارے سے میں پڑھ کے آیا ہوں اس ادارے کو اپنی دعاؤں میں بھی دعاؤں میں بھی اس کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اب کا فاروق صاحب جو ہے بات پیش کریں گے۔